نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگار خل کے ساتھ امتیازاتی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ بھی اور جو میرے قائرین ہیں، جو میرے کالم پڑھتے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ میں پنجاب کی جیلوں کے بارے میں کافی کالم لکھ چکا ہوں، اور جیسا کہ یہ بھی آپ کو علم ہے کہ جناب کی جسہ پاکستان یہ عبدلی صاحب نے جیلوں میں اصلاح لانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی تھی، جس میں وفاقی وزیر اقتصادی امور خان چیمہ اور پی ٹی آئی کی خدیجہ شاہ اور کوئی ایک اور ممبر اس میں شامل کیا تھا۔ اب ان کی جو رپورٹ ہے وہ تو میرے سامنے نہیں آئی ہے، نہ وہ پبلک کی گئی ہے کہ انہوں نے کیا خدشات دیے ہیں۔ تو ابھی یہ چند روز پہلے جناب چیف جسٹس صاحب کے پاس چاروں صوبوں کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی ایک میٹنگ ہوئی، جس میں چیف جسٹس صاحب نے جو عدلیہ پر دباؤ ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اس کی رپورٹ درج کرائی جائے، جج صاحبان سے انہیں کہا گیا ہے۔ تو اس میں ہی چیف جسٹس صاحب نے اگلے ماہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیلوں میں جو اصلاحات ہیں اور اس کمیٹی کی میرے خیال میں سفارشات کو زیر غور لایا جائے گا۔ تو اگلے مہینے انہوں نے اکتوبر میں اس سلسلے میں ایک اجلاس رکھا ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس اجلاس سے پہلے اپنے ولاگ میں ایک دفعہ پھر ان باتوں کو میں دہرا دوں، تاکہ جناب چیف جسٹس صاحب اور جو بھی کمیٹی کے ارکان ہیں ان کے علم میں آ جائے کہ پنجاب کی جیلوں میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا ہے جو جیلوں میں انسپیکشن کرنے والوں کو علم نہیں ہوتا، یا جو جیلوں میں انسپیکشن کرنے والے آتے ہیں ان کی انسپیکشن سے پہلے ہی معاملات ٹھیک کر لیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ عام طور پہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ پنجاب کی جیلوں میں جتنے بھی کوئی افسران اور ارکان ہیں وہ سب بھی کرپشن میں ملوث ہیں، میں کسی ایک پر الزام نہیں دوں گا، لیکن جو جیلوں میں ہو رہا ہے یا ہوتا ہے اس بارے میں انشاءاللہ اپنے ناظرین کو پوری طرح باخبر کروں گا، اور انہیں ہر ایک چیز جو ہے وہ مرحلہ وار بتاؤں گا۔ تو پہلے مرحلے میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ سن کر حیران ہوں گے کہ جیلوں میں جب ملزمان آتے ہیں جنہیں عدالتیں جوڈیشل کرتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک ہی جو ہوتا ہے مقدمہ، ایک مقدمے میں مثال کے طور پر 6 ملزمان ہیں، تو 6 کے 6 جب جیلوں میں آتے ہیں تو پہلے روز انہیں ملازم والے کمرے میں رکھا جاتا ہے، اگلے روز ان کو ملازم میں پیش کیا جاتا ہے۔ ملازم میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ہے قیدی اور اورادی جو نئے آتے ہیں یا سزا یاب ہوتے ہیں انہیں ملازم میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے جیل کا جو ڈاکٹر ہے ان کو چیک اپ کرتا ہے، اس کے بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ آتا ہے، سب سے پہلے وہ ان کی گنتی ڈالتا ہے، اور اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ بھی آ جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں نا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 6 اگر ایک مقدمے میں ملزمان ہیں تو جیل والے سب سے پہلے انہیں مختلف بیرکس میں ڈالیں گے۔ اگر 6 کے 6 ہیں، چاہے وہ 6 سگے بھائی کیوں نہ ہو، ان کو مختلف بیرکس میں ان کی گنتی ڈالیں گے، اسے بولتے ہیں جیل کی زبان میں گنتی، انہیں وہ مختلف بیرکس میں ڈالیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ایک ہی مقدمے کے ملزمان ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی جگہ رہیں، ایک ہی جگہ ہم کھانا کھائیں، ہمارے معاملات ایک ہی جگہ رہیں۔ پھر وہ جیل والوں سے کہتے ہیں، جیل میں ایک چکر ہوتا ہے سینٹرل ٹاور، وہاں پہ ایک چیف ہوتا ہے جو ہیڈ وارڈر کے بعد ترقی ہوتی ہے، چیف کا ایک ہوتا ہے، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ چکر کا انچارج ہوتا ہے، اور وہ جو قیدی وغیرہ ہوتے ہیں پہلے نمبردار ہوتے تھے، اب ان کو نگران کہتے ہیں۔ یہ سارا لین دین تو وہ نگران ہی کرتے ہیں جو قیدی ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر جو قیدی مختلف بیرکس میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف بیرکس میں انہیں ڈالا جاتا ہے، وہ پھر انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی بیرک میں رہنا ہے کیونکہ ہم ایک ہی مقدمے کے ملزمان ہیں۔ تو وہ پھر جیل والے جو ہے نا وہ 5 سے 10 ہزار روپے لے کے ایک بندے سے تو پر حوالاتی یا قیدی تو انہیں ایک بیرک میں اکٹھا کرتے ہیں۔ پہلے تو کرپشن کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کرپشن کے ایسے ایسے طریقے ہیں، آپ ان کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ اب اس کے پکڑنے کے لیے بھی میں طریقے بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔
اور ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں ختم نہیں ہو سکتی. اب اس کو پکڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ جس وقت اچانک جیلوں کا دورہ کیا جائے، اور جب جیلوں کا دورہ کیا جائے تو آئی جی کو بھی نہ پتا ہو. یہ بھی میں مزے کی بات بتا رہا ہوں، جیل خانہ جات کی آئی جی کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کسی جیل میں کون کون جا رہا ہے. وہ جائے اور جا کے وہ جو ایک رجسٹر ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے، الفابیٹیکلی ایک رجسٹر ہوتا ہے، چکر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں پتہ ہوتا ہے، اس میں ہر ایک کا پتہ چلا جاتا ہے کہ گنتی اس حوالاتی کی جو ہے وہ جب پہلے دن آیا تو کہاں تھی، اور پھر اس کو دوبارہ کس بیرک میں رکھا گیا ہے. تو یہ اگر اس کی جانچ پڑتال رجسٹر کی جائے تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ گنتی جو ہے 2 دن ایک بیرک میں تھی اور 6 دن کے بعد وہ دوسری بیرک میں سب اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ سب سے آسان طریقہ پکڑنے کا یہ ہے، وہاں سے یہ لوگ پکڑے جا سکتے ہیں جو کہ کرپشن کرتے ہیں. میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں، میں کسی خاص جیل کی بات نہیں کر رہا، میں جیلوں کی بات کر رہا ہوں، اور نہ ہی کسی خاص سپرنٹینڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں ایک اپنے مشاہدات اور جو میرے مشاہدات ہیں، جو میری آبزرویشن ہے، وہ میں بتا رہا ہوں. اور جو کچھ بتاؤں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤں گا. اگر کوئی بات غلط بتاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میری بات سے بخوبی باخبر ہے، اس کی مجھے ضرور ساتھ دیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو مرحلہ وار ساری باتیں بتاؤں گا. بہت بہت شکریہ.